عثمان صاحب. مولانا صاحب، یہ جو کمیٹی کی جو سفارشات آئی ہیں اس کمیٹی کے آپ بھی ممبر تھے، اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ یہ جو آپ لوگ دستخط آپ کا ہے کہ لفظ چھیڑ کے مسئلے کو آپ کیوں گمبھیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی دستخط ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کیے، ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا، اور یہ ان کیمرہ تھا. ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. ہم نے کہا صاحب پھر ہم دستخط کیسے کریں؟ ہم نے کہا کہ آپ نے تحفظات جو ہیں پارلیمنٹ میں دینی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایک ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، باقی تحفظات کے لیے آپ نے ہمارے سامنے میدان کھلا چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ ہم دستخط بھی پھر بعد میں کر دیں گے جب پارلیمنٹ میں فائنل ہو جائے. جب سب لوگ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک اس کا تو معنی یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں. نہیں، ہم نے کہا آئے ڈرافٹ آئے، اور بحث بازی کی کیا حیثیت ہوتی ہے جی. چنانچہ اس وقت انہوں نے کیا عجیب بات کی ہے کہ جتنے زبانی معاہدات تھے آئندہ کوئی زبانی معاہدہ نہیں ہوگا، جتنے زبانی معاہدات تھے 3 مہینے کے اندر ان کو زیر تحریر لایا جائے، اور اگر 3 مہینے کے اندر نہ لایا گیا تو سوختہ اور منسوخ تصور کیا جائے گا. آج کیا بتایا گیا آپ کو کہ آج ڈرون پہ کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں کہا جاتا ہے ایئر فورس کی طرف سے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہیں. تو یہ آپ کی کمیٹی کے اجلاس کے دوران یا جو اب ہوئے لیکن ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں، تو اس سے تو یہ ثبوت ملتا ہے، ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اب بھی ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں. ریئیکشن کس بات کا ہے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ آپ نے جو فیصلے کیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوبارہ غور کرنا، رد بدل کرنا، آپ کیوں پریشان ہیں اس حوالے سے؟ پرسوں ترسوں تو ایک فیصلہ کیا تھا. اگر 3 مہینے پہلے ہم ایک فیصلے کی پوزیشن طاقت رکھتے تھے، آج 3 مہینے کے بعد ہم اس فیصلے کو برقرار رکھنے کی طاقت. لیکن آپ لوگوں نے بھی کوئی ڈائریکٹ کوئی واضح لائن تو نہیں دی ہے نا. مثلا اگر ڈرون ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان سفارشات میں جب آپ لوگوں نے سلالہ پہ امریکہ سے معافی طلب کی ہے تو ڈرون پہ کیوں نہیں کیے؟ یہ سوال ہمارا ہے، یہ آپ مجھ سے نہ کریں، یہ ہم نے سوال کیا ان سے. جی آپ کا تو دستخط ہے، اس لیے میں آپ وہ دستخط کا تو میں نے آپ سے جواب دے دیا نا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحافت سیاست میں مشکلات پیدا کرتی ہے، یہی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ہمارا سوال ہے ان کے اوپر کہ سلالہ کے 24 جوانوں کی شہادت یہ سر آنکھوں پہ، ہم اس پر احتجاج میں آپ کے ساتھ کہ یہ جب آپ کی خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تھی اور بلوچستان میں بھی، اور نیٹو کی دونوں سپلائی ان رستوں سے جاتی تھی، اس وقت ابھی جس غیرت کو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت آپ لوگوں نے یہ کیوں ڈیمانڈ نہیں کیا؟ 5 سال میں ایک دن کے لیے آپ نے سپلائی نہیں کل بھی ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہی کہیں گے. صوبائی حکومت کبھی وفاق کے راستے میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کرتی. جی صوبے میں حکومت ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ملک آپ کا ہو گیا. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان. حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کے رائے کو دیکھیں. اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے، پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے، تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ملسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنا بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا، اور سب کو پتا ہے